الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ آج جو یہاں پر آپ نے پروگرام رکھا ہے اس کے بارے میں جو میں نے اشتہار میں پڑھا ہے وہ صوفیہ کانفرنس صوفیہ کے بارے میں۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے، ایسی بات ہے جس نے اس ذائقے کو چکھا ہے نا وہی بیان کر سکتا ہے، کیونکہ اس کے پاس پریکٹیکل ہوتا ہے، جو اس سسٹم سے گزرا ہے۔ غالب حسین نعیمی صاحب کے والد گرامی اللہ تعالیٰ ان کو دیوان رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ فقیر بھی ہونا اور عالم بھی ہونا یہ بڑے کرم کی بات ہے۔ تو اللہ غالب نعیمی صاحب بھی اسی سلسلے سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں، میرے دینی لحاظ سے رہبر ہیں، میرے قائد ہیں۔ عمر کے لحاظ سے ہو سکتا ہے میں بڑا ہوں لیکن نیکیوں کے لحاظ سے بڑے ہیں۔ اللہ آپ سب کو اپنے محبوب کا صدقہ مجھے بھی آپ کو بھی دین کی سچی سمجھ عطا فرمائے، صحیح طریقے سے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ لوگ یہاں تشریف لے کے آئے ہیں نا، ایک بات گزارش کرتا چلا جاؤں میں صرف آپ کے 10 منٹ یا 12 منٹ لینے سے آدمی، کیونکہ میں نے آگے پروگرام ہے، میں نے چلا جانا ہے۔ میں نے گزارش کی کہ میں صرف حاضری لگاؤں گا، گفتگو جن کے معمول کے مطابق بیانات ہیں وہی کریں گے۔ تو میں نے صوفیہ کے بارے میں آپ کو کہنا ہے کہ یہ کرتے کیا ہیں، ان کا کردار کیا ہے معاشرے میں۔ 2-3 باتیں گزارش کروں گا تاکہ بات سمجھ آئے ان کا رول کیا ہے معاشرے میں، ان کا کردار کیا ہے، ان کا کام کیا ہے معاشرے میں، کیوں ان کو یہاں پر دنیا میں اتنے مقام اور اتنی عزتیں ملی۔ تو اللہ پاک نے تو قرآن پاک میں اعلان فرمایا نا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو اللہ کے ولی ہیں، جو کاملین ہیں، ان کا تذکرہ قرآن میں ہے نا۔ تو میں آپ کو سادہ سے الفاظ میں سمجھاؤں گا تاکہ بات سمجھ آئے کہ ان کا کام کیا ہے۔ سنیں ذرا صوفیہ کا، اولیاء کا کردار کیا ہے معاشرے میں۔ بندہ موٹر وے پہ سفر کرتا ہے نا، رنگ روڈ پہ یا موٹر وے پہ، تو موٹر وے پہ سفر کرتے کرتے نا ایک جگہ پر انٹرچینج آتا ہے جہاں سے اس نے اترنا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر بندے نے جانا ہے، مثال ہے کہ اس نے جانا ہے ایئرپورٹ، اور وہ یہ جو ہربرس پورا انٹرچینج سے چڑھا ہو اور اس نے ایئرپورٹ جانا ہے، راستے میں 2 انٹرچینج اور بھی آتے ہیں، ایسا ہی جب وہ کسی غلط انٹرچینج سے اتر جاتا ہے وہاں ایک پولیس والا کھڑا ہوتا ہے، ایسا ہی پولیس والے سے پوچھتے ہیں یار میں نے نا ایئرپورٹ جانا تھا تو میں کیا کروں؟ وہ کہتا نہیں بھائی تو غلط راستے پر آ گیا، تو یہاں سے دوبارہ واپس مڑ اور سیدھا دوبارہ تو اپنے اصلی روڈ پہ چڑھ جا۔ اگر اپنے اصلی روڈ پہ چڑھے گا نا، ایک انٹرچینج اترنا، دوسرا اترے گا تو سامنے ایئرپورٹ آ جائے گا۔ یہ کس نے کہا؟ یعنی جب کوئی بندہ غلط راستے پر اتر جائے، غلط راستے پر چلا جائے، تو آگے جب اس سے پوچھتا ہے پولیس والے کو تو وہ اسے کیا کہتا ہے کہ دوبارہ واپس چلو، اپنے سیدھے راستے پر جاؤ تو تم اپنے مقام پر پہنچ جاؤ گے۔ اولیاء کا، صوفیہ کا مقام یہ ہے، یہ بندے کے غلط یوٹرن پہ کھڑے ہوتے ہیں جب پریشان ہوتا ہے، دکھی ہوتا ہے، تکلیف میں ہوتا ہے، ان کے پاس جاتا جاتا پوچھتا تو غلط یوٹرن اتر گیا، میرا پوچھتا تسبیح پڑھا کر سیدھا سادہ سے الفاظ میں۔ ان کا کردار معاشرے میں یہ ہے کہ بندوں کو غلط راستے سے سیدھے راستے پر، ڈیوٹی کہاں ہوتی ہے کہ یو ٹرن پہ جہاں بندہ اتر کے غلط راستے پر جاتا ہے، شراب کی طرف جاتا ہے، زنا کی طرف جاتا ہے، برے کاموں کی طرف جاتا ہے، جب معاشرے کا، اولاد کی طرف سے، کاروبار کی طرف سے، گھر بار کی طرف سے جب پریشانی آئے تو وہ کیا کرتا ہے؟ ان کے پاس جاتا ہے۔ اچھا اب یہاں کرائٹیریا چینج ہو گیا، ادھر تو پتہ نہیں پیسے جمع کرو، پتہ نہیں کوئی مال کو زیادہ بال بڑے کر لو، پتہ نہیں عجیب سی صورتحال ہے۔ لیکن ایکچوئل اگر آپ صوفیہ اپنی ہسٹری اٹھائیں، اولیاء کی ہسٹری اٹھائیں، تو ساری زندگی آپ داتا علی حجویری سے لے لیں اور غوث اعظم تک چلے جائیں اللہ رحمہ، اور چلتے 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 جتنے بھی دنیا میں اولیاء اللہ گزرے ہیں ان کی ہسٹری اٹھا لیں۔ ان کا کام یہی تھا کہ اگلی بات سنانے لگا ہوں، اولیاء کا کام یہ ہے مخلوق کے کیس
کیا مخلوق کے مسائل خالق کی بارگاہ میں ڈسکس کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ مخلوق کے مسائل خالق کی بارگاہ میں. اللہ تیری مہربانی میرے پاس آگے تھے باری تعالیٰ تیری مہربانی سونے میں نے تیرے تک ہی آ سکنا. سارا دن مخلوق کے مسائل سننا اور ساری رات خالق کی بارگاہ میں اس کی بارگاہ میں روتے رہنا. اور یاد رکھیں اس بات کو، مخلوق اپنے کام کے لیے آتی ہے آپ کے پاس اور وہ خالق کے پاس مخلوق کے کام کے لیے جاتے ہیں، اپنے کام کے لیے نہیں. وہ اللہ کی بارگاہ میں کس لیے پیش ہوتے ہیں کہ اللہ تیری مہربانی ہمارے تیرے جو بندے آئے تھے پروردگار سویا چل میں ہم کہتا ہے اللہ تعالیٰ پتر دے گا ہماری تعالیٰ میری لاج رکھ لے. اللہ میں کہتا تیرا کاروبار ٹھیک ہو جائے گا. اللہ میری تو عزت رکھ لے تیری مہربانی ہماری تعالیٰ. ان کا کام ہے پہلے خالق کو راضی کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ پھر بولے پہلے خالق کو راضی کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ پھر بولے پہلے خالق کو راضی کرتے ہیں پھر مخلوق کی طرف آتے ہیں. پھر مخلوق کی باتیں خالق کی بارگاہ میں ڈسکس کرتے ہیں. اچھا پھر کہتے کیا اللہ تیری میرے اچھا یہ کرتے کیا ہیں؟ لوگ ان سے پیار کیوں کرتے ہیں؟ ایک بات یاد رکھیں، کسی کی بیوی بیمار ہے، بچہ بیمار ہے، بھائی بیمار ہے، چچا بیمار ہے، کاروبار خراب ہے تو یہ تعویذ دے تو اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا وہ ٹھیک ہو جائے. نہیں نہیں نہیں، سنو ذرا توجہ سے سنو. ولیوں کا صوفیوں کا کام کیا ہے؟ یہ کیا کرتے ہیں؟ تعویذ کو دیتے اس پہ قرآن کی آیت کے علاوہ کچھ نہیں دیتے. قرآن کی آیت کے علاوہ اچھا کیا کہتے ہیں اللہ تیری مہربانی باری تعالیٰ یہ بندہ میرے پاس آیا تھا نا. سنو کہتے کیا ہے یہ مخلوق کے بارے میں. یہ نہیں کہتے اللہ اس کا کاروبار ٹھیک کر دے، اس کی بیوی ٹھیک کر دے، اس کے بچے ٹھیک کر دے، اس کی بیٹی کو راہ راست میں. یہ نہیں کہتے نا نا اللہ تیری مہربانی تو اس کے گھر والوں کے گناہ معاف کر دے سونیا. کیا کہتے ہیں؟ اللہ تو ان کے گناہ معاف کر دے. جب گناہ جو معاف ہو جائے تو پھر جو تو مراد مانگے گا خالق تیری مراد پوری کرتا چلا جائے گا. بیوی بیمار ہے وہ بھی ٹھیک ہوگی، بچہ بیمار ہے وہ بھی ٹھیک ہوگا، کاروبار خراب ہے وہ بھی ٹھیک ہوگا. کیوں بنا؟ معافی اللہ کی بارگاہ میں جا کے گزارش کرتے اللہ ان کو توبہ کی توفیق دے دے. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر بندہ جا کے نا مسجد میں جا کے نماز پڑھ کے ابھی رونا شروع کر دیتا ہے. اب ہی تو کیا محسوس کرتا ہے؟ تو خود ہی نہ ہو رہا ہے. تیرے پیچھے کسی نے دعا مانگی ہے میں جو دل لگتا ہے تیرے پیچھے کوئی تیرے لیے دعا کرتا ہے. اولیاء کا کام یہ ہے پیسے جمع کرنا نہیں. ایک بات اور پلے باندھ لو، بندے جمع کر کے پیسے جمع کرنا مداریوں کا کام ہے. نہیں سمجھے؟ بندے جمع کر کے پیسے جمع کرنا مداریوں کا کام ہے. بندے جمع کر کے ان کا نصیب بنانا یہ ولیوں کا کام ہے. بندے جمع کر کے ان کا نصیب بنانا کہ خالق تیرے بندے تیری بارگاہ میں آ گیا ہے. سونے میں تو خالی کوئی نہ جائے ہو. اللہ کو راضی کرنا اصل کام ان کا یہ ہے کہ خالق کو راضی کرنا. اور اگلی بات یہ سننے کا کام کیا ہے؟ سنے ذرا بندہ آ گیا کہ پیر صاحب صوفی صاحب سارے گھروں پیسے چوری ہو گئے نے. میں تو میری بیوی تو سوال کر کوئی بھی نہیں سی. بولو میں اور میری بیوی کے علاوہ گھر میں کوئی نہیں تھا. اب سب کو سمجھ تو آ گئی کہ کون ہوگا. یا بیوی نے اٹھایا یا شوہر نے اٹھایا؟ شوہر تو خود آ گیا بیچارہ روتے روتے پتہ بھی چل گیا تو اس نے اٹھایا. یہ نہیں کہتے یا تیری بیوی نے چکے نہ کہتے باری تعالیٰ تیری مہربانی سونیا وہ دل نرم کر دے پیسے بھی رکھ دے اور ہدایت بھی مل جائے. گھر برباد نہیں کرتے گھر آباد کرتے. اولیاء کا کام یہ ہے یہ مخلوق کو خالق سے ملاتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ مخلوق کو خالق سے ملاتے ہیں. اچھا کچھ ایسے لوگ بھی ہیں وہ کہتے ہیں پاجی فقیر دی تے علماء دی آپس مانتی نہیں. کیا کہتے ہیں؟ فقیر کی اور علماء کی آپس میں بنتی بھی. یہ بیوقوفوں والا سوال ہے. کیا ہے یہ؟ ایک بات یاد رکھیں، فقیر جو ولی ہوتے ہیں علماء ان کے مرید ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ علماء ان کے مرید ہوتے ہیں اور پیر علماء کے شاگرد ہوتے ہیں. پیر علماء
पीरों के मुरीद होते हैं। अब उधर उस्ताद शिरत का नाम रिश्ता है, समझ आ गई? कोई ये कहे कि नहीं यार फकीर जरा उधर तो मुकाम ही बड़ा आला है तो जनाब उलमा तो है नहीं, ये बात पल्ले मान लो। कोई फकीर इल्म के बगैर चाहे तो हो सकता है, फकीर नहीं हो सकता। बगैर इल्म के सूफी बनने वाले को हम चाहे तो कह सकते हैं, फकीर नहीं कह सकते। ऐसे नाश के अंदर बात नहीं है, नहीं जनाब वो जरा फकीर होता है ना उसका बड़ा मकाम है, बिना शक व शुबा फकीर का एक मकाम है। लेकिन आप क्या महसूस करते हैं जिसने 30 साल कुरान पढ़ा उसका मकाम ही कोई नहीं है? जिसने फकीर की बुनियाद रखी, जिसने फकीर को समझाया कि शरीयत है क्या। एक है तरीकत और एक है शरीयत, दो चीजें हैं। क्या क्या? एक है तरीकत और एक है शरीयत। बगैर शरीयत के कोई तरीकत को अपनाए तो हम उसको फकीर मानते ही नहीं। सीधी बात है, किसी को बुरा लगे अच्छा लगे। जो शरीयत का पाबंद नहीं हम उसकी तरीकत को मानते नहीं। ये हर किसी को समझ में आने वाली बात नहीं है। खासा निगाह आगे नहीं मुनासिब करना, क्योंकि मौजूद उन्होंने ऐसा रखा है। गुफ्तगू कैसे होगी तो कहीं पे तो आप 2 घंटे 4 घंटे के बोलते नहीं हम। फिर अगली बात भी याद रखें, बड़ी इल्मी बात समझाने लगा हूँ। आप भाई बैरून मुल्क में जाए ना, किसी दुनिया के किसी मुल्क में भी जो गैर मुस्लिमों के ममालिक हैं, वहाँ एक हिंदू आएगा ज्योतिषी उनका, सिख आएगा और कहेगा अस्सलाम वालेकुम। अगर आप मुसलमान हैं तो सलाम करेगा, नहीं तो नमस्ते या हाय करेगा, जो भी करेगा। हाँ जी क्या है, ठीक हो? आपका नाम बताएगा, तेरा ये नाम है, तेरे बाप का ये नाम है, तो ये खा गया, तेरे जेब में इतने पैसे हैं। आपने से कुछ नहीं पूछा, वो सब कुछ बताएगा। वहाँ जा रही है तो कहता तेरे घर में बेटा होना है, तो वो भी बता रहा है। इधर मुसलमानों का बंदा भी बता रहा है, हिंदू भी वही बता रहा है, सिख भी वही बता रहा है, तेरे घर में बेटा होगा, तेरे घर में बेटी होगी। हिंदू भी वही बता रहा है, सिख भी वही बता रहा है, ईसाई भी वही बता रहा है, यहूदी भी वही बता रहा है, मुसलमान भी वही बता रहा है। तो इनमें फिर फर्क हम कैसे कहेंगे हमारा मजहब सबसे ज्यादा है? देखो ना, हिंदू ने कहा कि तेरे घर में बेटा होगा, सिख ने कहा तेरे घर में बेटा होगा, ईसाई ने कहा तेरे घर में बेटा होगा, यहूदी ने कहा तेरे घर में बेटा होगा, और मुसलमान ने तेरे घर में बेटा होगा। सब ने एक ही बात कही। हम कैसे कहेंगे कि मुसलमानों का मतलब सबसे ज्यादा है? सुनो जरा, हिंदू सिख यहूदी ईसाई सारे अपनी अपनी जगह जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं। मुसलमान ने कह दिया ना तेरे घर में बेटी होगी, सबके हिसाब में आएगा इसके घर में बेटा होगा। मुसलमान को पता है कि इसके घर में बेटा है, लेकिन उसने कहना क्या है, तेरे घर में बेटी होगी। क्यों बोला? उसने कहना सुन यहाँ तेरी मेहरबानी मैं कहता मेरी तो लाजमा खुदाया। मुसलमान को खालिक को राजी करना आता है। तेरा मजहब इसलिए सच्चा है कि मुसलमान तेरे पास मुकाम अल्लाह ने दिया है, ला तकनतू मिन रहमतिल्लाह। गलती हो गई है तो अल्लाह की बारगाह में माफी मांगो, अल्लाह तुम्हारे गुनाह माफ करेगा, खालिक तुम्हारे से राजी हो जाएगा। औलिया का मकाम हज़रत आता है। आप क्या फरमाते हैं? आप फरमाते हैं जो बंदा मेरे मिसाल कराने वाला 5 टाइम नमाज़ें नहीं पढ़ता, मेरे आस्थाने से फैज़ नहीं मिलेगा। इधर फकीर आज के दौर में, आखिरी बात सुना के मैं इजाजत चाहूंगा, आज के दौर में फकीर बनना तो औखा ही कोई नहीं है। तो 2000 की अंगूठियां पालो, फकीर हो गए। नाराज हो ना मेरी बात से? क्यों बोला? तो तुसी ज्यादा कपड़े पा लो फिर भी फकीर हो गए। 6 महीने ना होना, बड़े बड़े वाल कर लो फिर भी फकीर हो गए। ज्यादा कपड़े पहन लो फिर भी फकीर हो गए। सारे गा लो, खुदा का खौफ करो, सुनियो खुदा का खौफ करो। हम फकीर तो बड़ी बात की बात है, हम तो उसको लानती कहते हैं। जो नंगा तो अल्लाह करके कहते हैं मैं फकीर ही करता हूँ, ऐसे फकीरों पे लानत है। मानने वालों को क्या कहा जाए थे? जो उनके पास जाके तो बहुत नंबर ले रहे होते हैं, अपनी जवान बेटी को उनके पास जाके बिठाते हो, कहाँ गए तेरे ईमान? फकीरी का एक क्राइटेरिया है, बात तवज्जो से सुन लेनी है। देखो ये पेन है,
جٹ کے فارمولے سے سمجھا رہا ہوں. یہ پین ہے نا, اس کے اوپر اس کا ایک خول ہے, یہ دیکھیں خول ہے. کسی دوسرے پین کا خول اس پہ چڑھایا جائے نہیں آئے گا, یہاں گر جائے گا, یہاں چڑھے گا نہیں. دونوں میں ایک بات ہے, یہاں گر جائے گا, یہاں چڑھے گا نہیں. اس کا خول بھی بالکل پورا پرفیکٹ ہوگا تو آئے گا. اچھا اگر اس کو صحیح طریقے سے نہ لگاؤ گے تو نیچے کرو گے تو گر جائے گا. ایسے ہی ہے, اگر اس کو خالی اسی کو لگا لو خول کو تو یہ دھوکہ ہو سکتا ہے, حقیقت ہے ایسے ہی ہے. اب خول جو اسی پین کا ہو, ٹھیک اسی کے اوپر پورا فٹ آ جائے, ایسا ہی ہے, تو پھر اس کو لگائیں گے تو دھوکہ نہیں, پھر حقیقت ہوگی. ایسا ہی ہے, جو مسلمان فقیری اپنے آپ کو فقیری کا کہتا ہے, ٹھیک کرائٹیریا بنایا 1400 سال پہلے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا, جو ٹھیک جیسے پین کے اوپر کا خول ہے نا, پورا اسی کا اوپر پورا فٹ آئے گا تو ٹھیک رہے گا, ورنہ گر جائے گا. جو سنت مطہرہ کے عین مطابق ہوگا, جو سنت کے عین مطابق ہوگا, بڑا ہوگا تو پھر بھی فقیر ہے, چھوٹا ہوگا تو پھر بھی فقیر ہے. نہ جو سنت کے عین مطابق ہوگا وہ فقیر ہو سکتا ہے, ورنہ فقیر ہو سکتا. جو بڑھ جائے وہ بھی گیا, جو نیچے رہ جائے وہ بھی سنت کے عین مطابق, شریعت کے عین مطابق. یہ ننگے لوگوں کو فقیر ماننے والے اپنے ایمان کی حفاظت کرو, اپنے ایمان کی حفاظت کرو. کہاں گیا تیرا ایمان کہ ننگے کے پاس بیٹھ کے تو جا کے اپنی حاجت تو نہیں کر رہا اس سے. پتہ ہے میرے نبی لاجپال آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ علماء موجود ہے, پوچھ لینا میرے جانے کے بعد کس کی دعا قبول ہوتی ہے. پتہ ہے, پوچھ لینا علماء سے, میری غیر موجودگی میں پوچھ لینا. عرض کی یا رسول اللہ, بعد میں کون بتائے گا ہمیں کس کی دعا؟ فرمایا جو تقوی میں سب سے اچھا ہے. میری بات نہیں ہے, جو تقوی میں سب سے اچھا ہے. پھر فرمایا وہ بندہ جس کے پاس بیٹھ کے تجھے تیرے علم میں اضافہ ہو, جسے پاس بیٹھ کے تجھے تیری آخرت یاد آ جائے. اس لیے میری آپ سے گزارش ہے, جو سچے ہیں ان کا ادب کیا کرے, جھوٹوں کا ادب ہے. پھر سنو, جھوٹوں کا ادب ہے نہ, سچوں کا ادب کیا کرو, جھوٹوں کا ادب نہیں کیا کرو. اب آخری بات سنا کے اجازت چاہوں گا, ٹائم تو زیادہ ہو گیا لیکن شعبہ ایسا ہے, بات ایسی ہے کہ اشارہ کریں, لیکن میں آخری بات سنا کے کیسے پتہ چلے گا, کیسے پتہ چلے گا فقیر کون ہے اور کون نہیں ہے؟ سنو ذرا, ایک مائی نے اس نے ختم دلایا, کیا کیا؟ پھر بولو, ختم دلایا. مولوی صاحب کو ختم پر اماں جی باہر نکل کے کھڑے ہو گئے. جب باہر نکل کے کھڑے ہوئے نا تو ایک مولوی صاحب آ رہے تھے, کہنے لگتا ہے آپ رہا بیٹا میرے گھر ختم پڑھ کے جا. تو مولوی صاحب میں جائے ختم والے مولوی نہیں تھے, ختم شیف والے وہ نہیں تھے. وہ آگے انہوں نے قرآن پاک کی آیتیں پڑھی, آیتیں پڑھ کے دعا مانگی جانے لگے. تو مائی کی کہندی توجہ سن رہا تھا, مائی کہندی پتر ختم پڑھ لے, کہتے ہاں ماں جی پڑھ لیا. کہتا چل چھوٹے پہنے چنو والی آیت پہ پڑھ لو. کیا کہنے لگی؟ چل چھوٹے پہنے چنو والی آیت پہ. یار ایک سادہ بوڑھی مائی جو سادہ ہے, جس کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہے, اس کو بھی اپنے عقیدے کا پتہ, تجھے اپنے عقیدے کا نہیں پتہ یار, کیا ہو گیا تجھے یار؟ وہ بھی ٹھیک ہے, وہ بھی ٹھیک ہے, کیا ہو گیا؟ کسی کے عقیدے کو نہ چھیڑو, نہیں ہم نہیں کرتے. کسی کو چھیڑو نہیں, اپنے کو چھوڑو نہیں. جھوٹے کے ہاتھ میں ہاتھ مت دو, ننگے تو انہوں کو پیر مت بنو. 6 مہینے جڑا ہے, آپ مجھے بتائیں مرد حضرات توجہ سے سنیں, غسل واجب ہو جائے, کسی پہ غسل فرض ہو جائے, پتہ ہے حدیث کیا کہتے ہیں؟ میرے قیمت پانا پر اسلام کیا فرماتے ہیں؟ میں کہ جب وہ زمین پر چلتے ہیں نا ناپاکی کی حالت میں, قیامت والے دن, قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں زمین کیس دائر کرے, اللہ تیرے عزت و جلال کی قسم ہے, تو نے مجھے پاک پیدا کیا تھا, یہ میرے پہ ناپاک ہوتا. جہاں جہاں بندہ چلتا رہتا ہے نا, کل قیامت والے زمین اس کے خلاف وہی دے گی.
जिन्हें 6 महीने नहाता नहीं है भी जवान, उससे हाजत तो नहीं करोगे आपके, क्या हो गया यार आपको? ऊपर से कहते क्या वो पता क्या कहते, नमाज नहीं पढ़ते तुसी क्या, आप नमाज नहीं पढ़ते, उससे कहते हैं वो क्या कहते हैं आगे, फकीर क्या कह रहा है, हाँ जी असं हर वेले नमाज ही होने मैं मक्के नमाज पढ़ के आना, अब मैं आपको नुस्खा दे के जा रहा हूँ, आपने आजमा लेना बेशक, जरा कहते हैं ना मक्के नमाज पढ़ के आना, और पढ़ के कपड़े बंद कर दो, उनको भाई जिसको नमाज पढ़ गया रोटी उसमें खा गया नहीं, मैं कहना क्या देवा दे दो भाजी अल्लाह की कसम में झूठ मारना उन्हें बाहर कटो, भाई कैसी फकीरियों के पीछे लग गए यार। खुदा के वास्ते अपने अकीदे को बचाओ, अपने ईमान को बचाओ, अल्लाह हमें अमल करने की तौफीक अता करे। हाफिज अली अवैस साहब ने 17 महीनों में कुरान पाक हिफ्ज़ मुकम्मल किया। अल्लाह तबारक व तआला इनको बरकतें अता फरमाए। हाफिज मोहम्मद फहद साहब ने कुरान पाक मुकम्मल किया, वो भी हमारी सिदरतुल मुंतहा कुरान अकेडमी में कुरान पाक मुकम्मल किया। हाफिज अली अवैस साहब 17 महीनों में कुरान पाक मुकम्मल करने वाले हैं। क़िबला कारी यासीन साहब से पढ़ते रहे। हाफिज मोहम्मद फहद साहब की दस्तारबंदी हो रही है, उनके बाद तशरीफ लाए हाफिज मोहम्मद आशिर अली। हाफिज आशिर अली तशरीफ लाए और अपनी दस्तारबंदी बुजुर्गों के हाथों से करवाए और दस्तार फजीलत के साथ साथ सनद भी हासिल करें। हाफिज आशिर अली। हम जब भी आते हैं बच्चे, हाफिज हाशिर के बाद हाफिज आदिल फयाज वो रेडी रहे और आने के लिए तैयार रहे। डॉक्टर सरफराज डॉक्टर रानी देवी साहब अपने दस्तियाकत से सनद पेश करके अल्लाह तबारक व तआला बरकत अता फरमाए। हाफिज आदिल फयाज के बाद हाफिज अली ज़ुहैब जो है वो रेडी रहे। हाफिज अली ज़ुहैब। ये बच्चों की खुशकिस्मती कि सिदरतुल मुंतहा कुरान अकेडमी में कुरान पढ़ा और अल्लाह के नेक बंदों के दस्ते अक़दस से दस्तार बंदी करवाई। अल्लाह तबारक व तआला इनको कुरान पाक याद रखने, इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। माशाअल्लाह। और इनके साथ साथ जहाँ जामे मस्जिद